الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح سند کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا اور دعا سے پہلے اس نے یہ کلمات پڑھے: اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کی وساطت سے کہ تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تو صمد ہے، کوئی جس نے نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کا کوئی برابر ہے۔ یہ کلمات اس صحابی نے پڑھے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دع اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطا۔ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، تو اسم اعظم کی یہ برکات ہیں کہ جب کوئی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ۔ جب ان اسم اعظم کے ساتھ اسم اعظم کے ساتھ کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں اسم اعظم ہے: اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، پھر دعا کریں، دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ایک اتنی آیت ہے، اور دوسری سورہ آل عمران کی پہلی آیت: الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو دو آیات ہیں، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ دو آیتیں پھر سن لیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی بدولت، اسم اعظم کے وسیلہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا دعا مانگتے ہوئے یہ دو آیتیں یا وہ دعا یا دونوں کو ہی پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعا مانگے، اس کی قبولیت کے امکانات یقینی ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے نا، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق دیں تو سمجھے اللہ اس پہ راضی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بڑی سے بڑی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضرورتیں اپنی جناب سے عطا فرمائے، دوسروں سے بے نیاز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات اور نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔